جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہیں، وہ اس کے اندر تو کسی کو شریک ماننا، صفت رزاق، صفت محیی، صفت ممیت وغیرہ، اس میں کسی کو ماننا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بھی اگر کوئی مانتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات، جو ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ کے اندر بھی ہیں اور بندوں میں بھی ہے، صفت رحمت، صفت علم، سمیع بصیر ہونا، یہ ساری کی ساری صفاتیں بھی اللہ تعالیٰ کے اندر کمال درجے کی ہیں، مخلوق کے اندر ناقص درجے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر اکمل ہے، مخلوق کے اندر ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، جبکہ مخلوق وہ تو خود حادث ہے، تو ان کی صفات بھی حادث ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ازلی ہونا یہ شرک کو ہرگز لازم نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ازلی ماننا کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو حادث مانا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات، اچھا ایک تو اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہے، دوسری بات یہ کہ قائم بذات اللہ بھی ہیں، یہ صفات قائم بذات اللہ بھی ہیں، یعنی اللہ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ کیوں کہ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو قائم بذات اللہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم مانیں گے تو صورت کے اندر شرک لازم آئے گا۔ بعض فرقے، یعنی یہ معتزلہ کہتے ہیں، بعض فرقے جو کہ کرامیہ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات حادث ہیں اور قائم بذات اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے اور غیر کے ساتھ بھی قائم نہیں ہے، کیونکہ غیر کے ساتھ قائم ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بلند ہو جائے گا۔ اور یہ تو بات ہے کہ غیر کے، ہم اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ یہ نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو وہ کہتے ہیں ذات کے ساتھ اس لیے قائم نہیں ہے وگرنہ شرک لازم آئے گا، اور غیر کے ساتھ بھی قائم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات از خود قائم ہے، از خود قائم ہے، یعنی کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ جبکہ کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کے وہ یعنی فی الفعل، یعنی خود ہی اپنے طور پر قائم ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، اپنے طور پر قائم ہے، یہ مطلب ہے ان کا۔ اور کرامیہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ حادث ہے اور قائم بذات اللہ ہیں، جبکہ ازلی کے ساتھ حادث کا کوئی جوڑ نہیں ہے، ازلی کے ساتھ حادث کا اللہ تعالیٰ کی تمام، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں، قائم بذات اللہ ہیں۔ دوسرا جو صفات خاصہ ہیں، جیسا کہ آج کل بھی بعض گمراہ فرقے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی اور اوروں کے متعلق بھی، کہ وہ 9 سال پہلے جو شادی کا بحری بیڑا ڈوب گیا تھا، انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ پورا کا پورا بیڑا زندہ نکال دیا، بالکل جھوٹ اور بکواس ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت محی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ اور کسی کے اندر ہو نہیں سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو معجزہ دیا تھا، مگر وہ بھی کیسے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ یہ کہتے تھے سامنے سب کے سامنے کہتے تھے، اور اس طرح۔ اور جب ایک ولی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا تو پھر ایک ولی سے اس طرح کی باتیں کہنا کس طور سے مناسب اور کس طور سے کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ بدترین شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات خاصہ میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح اور بہت سو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے مانگو یہ رزق دیتے ہیں، ان سے مانگو یہ اولاد دیتے ہیں، سب کچھ شرک ہے، سب کچھ شرک جلی ہے، کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اچھا،
پھر کیسے یہ اولاد دیتے ہیں؟ سوچیں، خود ان کی اولاد نہیں ہے تو یہ دوسروں کو کیسے دے سکتے؟ اگر بندہ کسی چیز پر قادر ہوتا تو وہ کم سے کم سب سے پہلے اس اپنی قدرت کا فائدہ خود تو اٹھاتا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ایک ذات، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جو دوسروں کو یعنی فائدہ دیتی ہے۔ باقی تو جتنی مخلوق ہے سب ہر مخلوق اپنے آپ کو فوقیت دے گی فائدہ اٹھانے میں۔ تو اگر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ہے کہ جیسا آپ نے بتایا کہ ان کی اپنی اولاد بھی نہیں تھی، تو سیدھی بات ہے، ایک عجیب سی بات ہے یہ۔ اور یہ بس یہ اسی طرح مختلف لوگوں کو الو بناتے ہیں کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ یہ ہو جائے گا، فلاں مزار پہ چلے جاؤ۔ ایک کوئی مچھلی والا بابا مشہور ہے کہ اس کے مزار پہ جا کے ان کے خاص پتھر ہیں، ان سے جتنے منزلہ گھر بناؤ گے اتنا منزلہ گھر مل جائے گا تمہیں۔ پتہ نہیں، لوگ بنا کے تو آتے ہیں، ہم نے جن کو دیکھا ہے وہ 5 یا 6 سال ہو گئے تقریباً وہ بنا کے آئے ہیں، مگر وہ ایک کمرے کے گھر کے اندر ہے۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بندہ جب بات ہی درست غلط ہے، معطی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور پھر رزق دینے والی ذات رزاق اللہ تعالی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے بیکار ہے کسی اور کو اس میں شریک سمجھنا۔ یہ ایک محال کو ممکن بنانے کی کوشش ہے، جبکہ محال ایک ہوتا ہے ممکن اور ایک ہوتا ہے محال۔ یہ محال ہے رزق کسی کو دینا، جو صفات اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ ہے وہ کسی اور کے لیے محال ہے، اور یہ ممکن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو یہ بات لوگوں کو الو بناتے ہیں، وہ اپنے وہ مجاور ہوتے ہیں اپنے مزارات چلانے کے چکر میں اور اپنی آمدنی چلانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لوگوں کو الو بنا کر اس طرح لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کے صفات میں شریک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے صفات کو یہ معتزلہ اور معتزلہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو قائم بذات اللہ ماننے کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم مانیں گے تو شرک لازم آئے گا۔ تو شرک کیسے لازم آئے گا؟ مثال کے طور پہ شرک وہاں ہوتا ہے جہاں ایک ہی درجے کی متعدد چیزیں ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص میں کہتا ہوں کہ زید کے والد جمیل ہیں، اس کے بعد میں کہتا ہوں وہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، اور اسی طرح سخی ہیں۔ اس طرح کے میں ان کے لیے الفاظ کہتا ہوں۔ کون عقل مند یہ کہے گا کہ زید کے متعدد والد ہیں؟ کوئی کہے گا؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ زید کے والد کا نام تو جمیل ہے، باقی سمیع بصیر یہ ان کے، یا سخی ہونا یہ ان کی کیا ہے؟ یہ ان کی صفات ہیں، یہ ان کی خصوصیتیں ہیں۔ اور اگر یہ کہے کوئی کہ زید کے چچا عابد ہیں، زاہد ہیں، اور تقی ہیں، نقی ہیں، مثال کے طور پہ عابد ہیں، زاہد ہیں، راشد ہیں، یہ کسی نے کہا، یہاں پر ہر عقل مند یہی سوچے گا کہ زید کے متعدد چچا ہیں، 3 چچا ہیں، عابد، زاہد، راشد، 3 چچا ہیں زید کے۔ کیوں کہ یہاں پر ایک ہی درجے کی بات آ رہی ہے، جبکہ والد کے بعد جو بات بیان کی اس کے بعد جو آگے بیان کی وہ الگ الگ درجے کی ہے، جمیل الگ ہے اور باقی اور چیز الگ ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ہی ہے اور باقی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ صفات کو ذات کے ساتھ اگر ملایا جائے تو اس ذات میں تعدد ہو جائے گا، ایسا کوئی عقل مند نہیں کہتا۔ یہ صرف فلاسفہ اور ان سے مرعوب جو فرقے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ یہ معتزلہ۔ جی کرامیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو صفات ہیں یہ اللہ تعالی کے صفات حادث ہیں اور قائم بذات اللہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سب کی سب ازلی ہے۔ یہ کہتے ہیں مخلوق جو کام کرتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، مثال کے طور پہ وہ جدید ہوتا ہے۔ قدریہ بھی یہی
قدریہ فرقے کا بھی یہی مذہب ہے. اصل ان کا مذہب قدریہ فرقے کا یہ ہے کہ ہر معاملہ جدید ہوتا ہے یہ پہلے سے, یعنی تقدیر کا جو انکار کرتے ہیں. قدریہ نہیں, تقدیر کے جو منکرین ہیں ان کا, کہ ہر معاملہ جدید ہوتا ہے. الامر انف مستانف, وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملہ جدید ہوتا ہے, پہلے سے طے شدہ نہیں ہے. لیکن کرامیہ یہ کہتے ہیں, کرامیہ کا یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر معاملہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ سب حادث ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثال کے طور, اچھا کرامیہ کو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی؟ کرامیہ کو یہ غلط فہمی ایسے ہوئی, وہ کہتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی صفت محیی اس وقت وجود میں آئی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی. اللہ تعالیٰ کی صفت ممیت اس وقت وجود میں آئی جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو مارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رزاقیت اس وقت پیدا ہوئی, اس وقت وجود میں آئی جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو رزق عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت اس وقت وجود میں آئی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جب کوئی پلنے والا موجود ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پالا. اچھا یہاں پر کرامیہ کو یہ غلط فہمی کس وجہ سے ہوئی؟ کرامیہ کو یہ غلط فہمی اس وجہ سے ہوئی ہے, اصل میں ایک ہوتا ہے وقت وجود اور ایک ہوتا ہے وقت ظہور. ایک ہوتا ہے وجود اور ایک ہوتا ہے ظہور. اللہ تبارک و تعالی, کرامیہ کو غلط فہمی یہ ہوئی, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محیی اس وقت پائی گئی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی. کرامیہ کو غلط فہمی یہ ہوئی کہ انہوں نے وقت ظہور کو وقت وجود سمجھ لیا. انہوں نے وقت ظہور کو وقت وجود سمجھ لیا, جب کہ آپ کو پتہ ہوگا وجود کے لیے ظہور ضروری نہیں ہے, لیکن ظہور کے لیے وجود ضروری ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی کسی چیز کے ظاہر ہونے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری ہے, لیکن کسی چیز کے موجود ہونے کے لیے اس کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے. ایک مثال ہے, آپ یہ کولر رکھا ہوا ہے میرے پاس پانی کا, اس کے اندر پانی ہے, پانی موجود ہے, ابھی ظاہر ہو رہا ہے. جنہوں نے بھر کر رکھا ہوگا ان کو تو پتہ ہے, باقی جنہوں نے بھر کر نہیں رکھا ان کے سامنے یہ پانی ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن پانی کا وجود ہے. مجھے بھی ابھی پانی اس کے اندر نظر نہیں آ رہا, لیکن پتہ ہے کہ پانی کا وجود ہے. ٹھیک ہے, تو وجود کے لیے ظہور ضروری نہیں ہے. لیکن گلاس کے اندر جب یہ پانی نکال لیا, اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پانی کا ظہور تو ہے وجود نہیں ہے, تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی گدو بندر چلے جاؤ 3 نمبر میں. یہی کہیں گے نا اس کو کہ پاگل خانے چلے جاؤ تو زیادہ اچھا لگے گا. اس لیے انسان کا ایک مثال دی جاتی ہے, وہ مثال پوری فٹ نہیں آئے گی. جیسے انسان کا دماغ ہے, لیکن اس کا تو ظہور بھی ہو رہا ہے. اس کا تو کیا ہو رہا ہے؟ ظہور کے لیے آنکھوں سے نظر آنا ضروری تھوڑی ہے. ظہور کے لیے تو کوئی نہ کوئی علامت دلیل ضروری ہے, یعنی کافی ہے. تو انسان کے دماغ پہ تو پاگل اور غیر پاگل کو جب کھڑا کریں گے تو صاف پتہ چل جائے گا. تو لیکن مقصد یہ ہے, چلے یہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے, یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو. زمین کے نیچے پانی کا وجود ہے یہ آپ کو پتہ ہے, مگر پانی ابھی ظاہر نہیں ہو رہا. پانی ظاہر جب ہوگا جب بورنگ کی جائے گی. ٹھیک ہے, بہرحال تو کرامیہ کو جو یہ غلط فہمی ہوئی ہے, وہ کرامیہ کو غلط فہمی کیا ہوئی ہے کہ انہوں نے وقت ظہور کو وقت وجود سمجھ لیا. آ رہی سمجھ میں؟ تو اس لیے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں, قائم بذات اللہ ہے. باقی جو باتیں یہ کہیں ہیں انہوں نے, یہ سب وقت وجود ہے, وقت ظہور ہے, وقت وجود نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات اور صفات کی بحث آپ کو میں نے یہاں پہ کچھ بتا دی, جو کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تقریباً 25-30 عقائد کے اندر بیان کی ہیں, مختلف عقائد میں. آگے وملائکتہ, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں
یہ اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ جو کام لگایا ہے وہ مستقل وہ کام کرتا رہتا ہے، پل بھر بھی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے پل بھر کے لیے بھی کوئی فرشتہ نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے یہ لوگ معصوم ہیں فرشتے، اور نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں جیسا کہ مشرکین کا یہ قول تھا، ان کی بھی تردید ہو گئی اس بات میں کہ یہ نورانی مخلوق ہیں، اور ان کی بھی تردید، اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ پل بھر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کے جو کام اللہ تعالیٰ نے ذمہ لگایا وہ مستقل وہ کام کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے ان یہود یعنی بنی اسرائیل کی یہود کی تردید ہو گئی کہ جو اسرائیل یعنی ان اسرائیلی روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یعنی یکے بعد دیگر ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کر دیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے پیدا کرتے ہیں، پھر کوئی نافرمانی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو مسخ کر دیتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ فرشتے اور ملائکہ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ ملائکہ عربی کا لفظ ہے، فرشتے اردو کا لفظ، ٹھیک ہے؟ آگے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے 4 فرشتے مقرب ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لاتے تھے تمام انبیاء کے پاس، اور اللہ تبارک و تعالی کسی پر اگر عذاب بھیجنا ہوتا تو ان کو بھیجتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بروز قیامت سور پھونکیں گے، حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانا، اس طرح کی چیزیں کام ان کے ذمہ ہے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کے ذمہ جو ہے روح قبض کرنا ہے، اور ان 4 مقرب فرشتوں کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے، آگے بات سمجھ میں، جو ان کے اس میں کام کرتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، حاملین عرش کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ فرشتوں کی کچھ مختصر سی بات ہے جو کہ آپ کو شرح عقائد کی ایک بحث یہاں پر میں نے بتا دی ہے۔ وَكُتُبِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں یہ سب کی سب برحق ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں نازل فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں نازل فرمائیں، یہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں، اور باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، قرآن کریم اب باقی ہے، اور قیامت تک قرآن کریم ہی باقی رہے گا، قیامت تک قرآن کریم ہی بطور کتاب ہدایت کے باقی رہے گا، باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر کلام کے اندر بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے کلام نفسی اور ایک ہوتا ہے کلام لفظی۔ حضرت یعنی مامون الرشید کے دور میں مامون الرشید جو تھا وہ معتزلہ سے مرعوب، معتزلہ کے عقائد سے مرعوب ہو گیا تھا، اور معتزلہ کے عقائد سے مرعوب ہونے کے بعد معتزلہ کو جو ہے دربار میں مقام حاصل ہو گیا تھا، اس وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو معتزلہ نے جب یہ نعرہ لگایا کہ القرآن مخلوق، کہ قرآن مخلوق ہے کلام نہیں ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق، کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔ معتزلہ مامون الرشید کے بعد بہت عرصہ یہ لوگ چلتے رہے، حتیٰ کہ معتصم باللہ اور معتصم باللہ کے بھی تقریباً 20 مہینے اس کی معتصم باللہ کی جو ہے بادشاہت کے خلافت کے 20 مہینے تک معتزلہ کا اثر و رسوخ رہا، لیکن معتصم باللہ جو تھا وہ اتنا یعنی عقل
عقل مند اتنا زیادہ نہیں تھا. عقل مند سے مراد کیا نہیں جیسا مامون الرشید وغیرہ کا ذہن تھا. تو اس لیے وہ یہ ہوتا تھا کہ جن کے دلائل اس کو وہ یعنی زیادہ جن کے دلائل اس کے سامنے آتے اور وہ یعنی اس کو اچھے لگتے نا وہ ان سے مرغوب ہو جاتا تھا. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خوب جو ہے ثابت کیا. اس اعتبار سے اس کے 20 مہینے تک رہا. پھر ان کا معتزلہ کا زور ٹوٹ گیا اور پھر جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خلاصی نصیب ہوئی. اتنے سال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں قید رہے. ان پر کوڑے مارے گئے. حتیٰ کہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. ایک معتزلی تھا تو اس نے جو ہے مامون الرشید اور دوسرے خلیفہ جو تھے ان کو کہا کہ ان کو یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کو قتل کر دو. اس نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایسے کوڑے مارے گئے کہ ان کی جگہ جگہ سے گوشت پھٹ گیا. اور پھر جب صحیح ہونے کی کوئی امید نہ رہی تو اسی مردہ گوشت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ نے مختارات کے اندر یہ واقعہ پڑھ لیا ہوگا تو کس طرح ایک طبیب نے پھر اس حصے کو جو ہے ہٹایا اور پھر انہیں اس سے جو ہے وہ آرام نصیب ہوا. تو بہرحال اچھا اب یہاں پر جو ہم بات بیان کرتے ہیں, اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, معتزلہ کا اس وقت بھی یعنی زور بہت چل رہا تھا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا جب وہ اپنے علاقے میں آئے تھے علوم حاصل کر کے, اور جب ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب مل چکا تھا اس کے بعد, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے وہ جیسے بخارا میں تھے, تو ان سے ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا کہ ہم یعنی ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے کچھ سیکھنے کے لیے, کچھ زیارت کرنے کے لیے. تو ان کے استاد نے اجازت دے دی. انہوں نے کہا کہ سب پوچھ لینا مگر قرآن کے بارے میں ان سے مت پوچھنا. یہ جو قرآن کا مسئلہ چل رہا ہے یہ مت پوچھنا ان سے. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ علم کلام کا مسئلہ مت پوچھنا, باقی حدیث کے متعلق جو پوچھنا ہو پوچھ لینا. بہرحال وہاں پر آنے والے لوگوں میں سے جس نے سوالات کیے لوگوں نے, کسی نے ان سے یہ سوال بھی کر دیا کہ قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, مخلوق ام کلام اللہ ام بمخلوق. تو انہوں نے کہا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, ان کے الفاظ سنیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق, کہ قرآن کریم کے وہ لفظ جو میں ادا کر رہا ہوں یہ مخلوق ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد کسی نے بتایا تو انہوں نے ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم دے دیا. ان کو بخارا سے نکال دیا گیا کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پری تھے, اور وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. حقیقت کیا ہے, ہم حقیقت آپ کو بتا کے پھر آپ کے سوال میں اگر آپ کے دل میں اگر سوال پیدا ہوتا ہوگا تو اس سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں, کلام اللہ کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کلام نفسی, ایک ہے کلام نفسی. کلام نفسی وہ چاروں کتابیں وہ ایک ہی کلام ہے, وہ مرکب نہیں ہے. کلام نفسی مرکب نہیں ہے, وہ ایک ہی کلام ہے. اس کی نہ آواز ہے نہ وہ حروف کی شکل میں ہے, کسی بھی چیز کی شکل میں نہیں ہے. اور اس کلام کو بعض کے کوئی جب وہ ہے ہی ایک تو کسی حصے کو کسی حصے پر فضیلت بھی نہیں. یہ کلام مرکب نہیں بلکہ بسیط ہے. یہ کلام نفسی ہے, یہ ازلی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. کلام نفسی مرکب نہیں, بسیط ہے, الفاظ اور حروف کی اور آواز کی شکل میں نہیں ہے. یہ کلام اللہ پورا کا پورا ایک ہی ہے, اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور ازلی ہے. دوسرے کلام وہ ہے جو کہ کلام لفظی کہلاتا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنے نبیوں پر نازل کیا ہے, تورات کی شکل میں ہو, زبور کی شکل میں, انجیل کی شکل میں یا قرآن پاک کی شکل میں, یہ سب کلام لفظی ہے. یہ حروف اور الفاظ کی شکل میں ہے, اس کی آواز ہے, ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے. یہ مرکب ہے, بسیط نہیں. یہ متعدد ہے, ایک نہیں. یہ متعدد ہے, ایک نہیں, مختلف ہے. ان میں بعض حصے کو بعض حصے پر فضیلت ہے, جیسے قرآن کریم کو اور دیگر کتب پر فضیلت ہے. قرآن کریم کی ہی بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فضیلت ہے, بعض حصے کو بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت ہے, جیسا کہ آیت الکرسی کو فضیلت ہے, اور بھی بہت ساری سورہ یاسین کو فضیلت ہے تمام صورتوں پر. تو یہ کلام لفظی کہلاتا ہے اور یہ مخلوق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حادث ہے.
یہ مخلوق بھی ہے، یہ حادث بھی ہے، یہ ہے کلام کی تفصیل۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تو چلیں جواب صحیح تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً کیوں فرمایا کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ میں جب یہ شرح قائد پڑھاتے ہوئے میرے دل میں جو بات آئی تھی وہ یہ کہ انہوں نے مطلقاً یہ اس لیے فرمایا تھا کہ اگر اس وقت یعنی وہ وقت کا تقاضا تھا، اس وقت یہ پھیل رہا تھا کہ قرآن مخلوق ہے تو وقت کا تقاضا تھا، انہوں نے مطلقاً کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ کلام لفظی اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی انہوں نے مطلقاً اس کی تردید کی تھی۔ اس وقت اگر وہ کلام لفظی اور کلام نفسی، یعنی ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آئے کہ یعنی اتنے بڑے امام کو کہ یہ کلام لفظی کلام نفسی کی جو ہے تقسیم نہیں پتہ تھی اور آج ہم بتا رہے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس وقت اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کلام لفظی اور کلام نفسی کی تقسیم بیان کرتے تو بہت بے شمار لوگ گمراہ ہو جاتے، وہ اس تقسیم کو سمجھ نہیں پاتے اور معتزلہ کے عقیدے کو درست سمجھ بیٹھتے۔ ہری بات سمجھ میں؟ وہ معتزلہ کے عقیدے کو درست سمجھ بیٹھتے اور اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر وہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا تھا کہ القرآن کلام اللہ لیس بمخلوق۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہو گئی کتب کی بحث۔ اب آگے کچھ رہ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اس گھنٹے کے بعد والے گھنٹے میں آ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ وکتبہ ہو گیا تھا کلام کی بحث، ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کچھ خاص بندے لوگوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں، مبعوث فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ رسولوں کی اور رسول ہی کے اندر رسول نبی سب داخل ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول ہی کے اندر رسول اور نبی سب داخل ہیں۔ تو یعنی تمام انبیاء کرام کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی صحیح تعداد کیا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں، روایات مختلف ہیں، لیکن جو مشہور اور راجح ترین قول ہے وہ یہ 1,24,000 کا ہے، یعنی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب 1,24,000 کا ہے کہ یہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں۔ ہمیں اس پر ہی ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کی تعریف جو ہے یعنی اصل تعداد اللہ تعالی جانتے، کیونکہ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں اس انداز سے کہنا کہ تقریباً اس لیے بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایک تعداد بیان کریں، مثال کے طور پر ہم 1,24,000 کہیں اور تعداد انبیاء کرام کی زیادہ ہوئی تو بعض نبیوں کو نبوت سے خارج کرنا لازم آئے گا، اور اگر ہم تعداد بیان وہ کریں، مثال کے طور پر ہم 2,24,000 کا جو قول ہے وہ کہیں، تو اس صورت میں اگر اصل تعداد یہ نہ ہوئی، اصل تعداد 1,24,000 ہوئی، تو اس صورت کے اندر بعض غیر نبی کو نبی میں داخل کرنا لازم آئے گا۔ تو اس لیے جب بھی بولا جائے، اور علماء کرام بھی اسی طرح کہتے ہیں، اور جب بھی بولیں تو تقریباً کا لفظ یا کم و بیش کا لفظ، اس طرح کے لفظ اس کے ساتھ ضرور بولے جائیں، اور مشہور قول 1,24,000 کا ہی ہے۔ لیکن اس قول کے ساتھ، کیونکہ
یہ تعداد کے بارے میں یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ان میں سے بعض تو ہم نے آپ کو بتایا اور بعض کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا. تو اس سے فرماتے علماء کرام کے اس سے تعداد کے اندر یعنی یقینی تعداد معلوم نہیں. بہرحال اس طرح کہا جائے جس طرح بھی عرض کیا پیچھے. انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنی امت اپنے مخلوق یعنی انسانیت کے لیے بھیجا ہے، ان کے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. مختلف قسم انبیاء کرام آتے رہے، کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اور بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی عکسی نبی آئے گا. کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے. سلسلہ نبوت بے شمار آیات قرآنیہ اور بے شمار یعنی بہت سی آیات قرآنیہ اور بہت سے احادیث سے یہ بات ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور تمام اور خاتم النبیین ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مثال انبیاء کرام کی اور اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا ایک شخص نے بہت خوبصورت سا محل بنایا اور ہر کوئی اس محل کو دیکھ رہا ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، یہ ایک اینٹ چھوڑ دی. تو ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، تعجب کر رہا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہ ایک اینٹ بھی لگا دی جاتی تو اس کی خوبصورتی اور حسن یعنی یہ کامل اور مکمل ہو جاتا. اور جب ایک اینٹ لگا دی جاتی ہے مطلب یہ کہ ایک اینٹ نہیں لگی تو ابھی اس کے اندر کیا ہے؟ گنجائش ہے، مزید اضافے کی کیا ہے؟ جب وہ اینٹ لگ جائے تو اب اضافے کی گنجائش نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اور انبیاء کرام کی مثال بھی ایسی ہی ہے اور میں وہ آخری اینٹ ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا ہے اور سلسلہ نبوت اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا اور قیامت تک اب یہی دین اسلام ہی دین برحق ہے. جو دین اسلام پر جو مسلمان ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہ مسلمان شمار ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا وہ غیر مسلم شمار ہوگا، کافر شمار ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو وعدے اور وعید کیے ہیں اس کے لیے مسلمان ہونا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ 30 دجالون کذابون کے تحت داخل ہے. وہ شخص دجال ہے، وہ شخص کذاب ہے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت سے اگر کوئی شخص دلیل طلب کرتا ہے کہ تمہاری دلیل کیا ہے کہ تم نبی ہو، ارے بات سمجھ میں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، رکھتے ہیں ہم لوگ. اور دوسرا یہ کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں. اب کس چیز سے معصوم ہیں؟ ایک تو انبیاء کرام کذب فی تبلیغ سے معصوم ہے، اس پر بھی سب کا اجماع ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کے اندر کس فی تبلیغ ارشاد امت اس سے انبیاء کرام معصوم ہیں، اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ دوسرا، انبیاء کرام کفر سے معصوم ہے، اس پر بھی سب کا اجماع ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر آتی ہے بات صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی۔ آیا صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے انبیاء کرام معصوم ہے یا نہیں؟ پھر آتی ہے بات قبل النبوہ اور بعد النبوہ کی۔ تو انبیاء کرام نبوت کے بعد کبیرہ گناہوں سے انبیاء کرام معصوم ہیں۔ انبیاء کرام کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں نبوت ملنے کے بعد، یہ ہمارا مسلک ہے۔ اور بعض دیگر حضرات کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم نہیں ہے، نبوت ملنے کے بعد کبیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک، میں نے آپ کو بتایا کہ انبیاء کرام کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں۔ باقی صغیرہ گناہوں سے نبوت ملنے کے بعد صغیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا جمہور کا مسلک ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں معصوم ہے۔ یہ ہو گئی نبوت ملنے کے بعد کی بات۔ اور باقی رہی بات جی کیا؟ ہاں صغیرہ ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ انبیاء کرام نبوت ملنے کے بعد صغیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایسے صغیرہ گناہ جو خست اور گھٹیا پن پر دلالت کرتے ہیں، مثلا ایک لقمے کی چوری کر لینا، ایک لقمے کی چوری کر لینا، اور اسی طرح کے جو ہے نا ایک دو دانے کم کر دینا تول میں، یہ جو گھٹیا پن پر دلالت کرتے ہیں، ان گناہوں سے معصوم ہے۔ اچھا، کبیرہ گناہ میں جو میں نے عرض کیا کہ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا مسلک، جمہور کا مسلک یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے انبیاء کرام معصوم ہے نبوت ملنے کے بعد۔ اس میں بھی اختلاف ہے، اور ایسے گناہ، اس کے اندر بھی ایسے گناہ کہ یعنی اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے اس کے اندر کبیرہ گناہوں کے معاملے میں اختلاف ہے کہ نبوت ملنے کے بعد کبیرہ گناہوں سے انبیاء کرام معصوم ہے یا نہیں۔ البتہ اس پر سب کا اجماع ہے کہ وہ گناہ جو نفرت کی علامت ہے، جیسا کہ بدکاری وغیرہ یا ان کی ماؤں کا بدکار ہونا، اس طرح کے جو گناہ ہیں، ان سے نبوت ملنے سے پہلے بھی انبیاء کرام معصوم تھے۔ نبوت ملنے کے بعد تو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہے نبوت ملنے کے بعد۔ لیکن نبوت ملنے سے پہلے، آپ کو نبوت ملنے کے بعد کبیرہ اور صغیرہ گناہ کا سمجھ میں آ گیا؟ نبوت ملنے سے پہلے انبیاء کرام کبیرہ گناہوں سے، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک بتا رہا ہوں کہ کبیرہ گناہوں سے معصوم نہیں ہے ہمارے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ ہاں البتہ نبوت جی ہاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبوت ملنے سے پہلے، ہاں البتہ ایسے کبیرہ گناہ جو موجب نفرت ہیں، جیسا کہ بدکاری کا ارتکاب کرنا یا اس طرح کے چوری کرنا، یہ چیزیں جو کہ یا ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ماؤں کا بدکار ہونا، ایسے گناہوں سے انبیاء کرام کیا ہے؟ معصوم ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ اس لیے کیونکہ بعد میں آگے ان کو اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتے ہیں، تو اس طرح کے گناہ اگر انبیاء کرام سے صادر ہوں تو لوگ ان کی اتباع نہیں کریں گے، اس لیے ان گناہوں سے معصوم ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے۔ باقی مطلقاً کبیرہ گناہ سے معصوم نہیں ہے، اور جب کبیرہ گناہ سے معصوم نہیں ہے تو صغیرہ گناہ کی بات تو ویسے ہی واضح ہو گئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ شیعوں کا مسلک یہ ہے اس کے بارے میں، شیعہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی، صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ گناہوں سے بھی، ہر گناہ سے معصوم ہے۔ یہ کس کے نزدیک ہے؟ شیعوں کا مسلک ہے، عجیب مسلک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں البتہ بطور تقیے کے اظہار کفر جائز ہے انبیاء کرام سے، بطور تقیے کے انبیاء کرام سے اظہار کفر جائز ہے۔ یہ مسلک ہے کس کا؟ شیعوں کا۔ بڑا عجیب مسلک ہے،
اگر انبیاء کرام سے بھی بطور تقیہ کے کفر کا اظہار جائز ہو تو پھر کون سی ذات ہوگی وہ کہ جس کے لیے یہ کہا جائے کہ ان سے کفر صادر نہیں ہو سکتا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ شیعوں کا مسلک ہے اور بڑا عجیب مسلک ہے جی. یعنی تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ ڈر خوف کی وجہ سے اور کسی ظالم بادشاہ کے خوف کی وجہ سے. ہاں، تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو چھپاتے ہوئے. تو لیکن بہرحال یہ کسی کے بھی نزدیک نہیں ہے، شیعوں کا مسلک عجیب ہے. ٹھیک ہے. اور تمام انبیاء کرام، اچھا یہ ہو گئی مختصر سی بات. والیوم الآخری، اور آگے فرماتے ہیں کہ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور آخرت کے دن پر، یعنی جو آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے. تو مطلب یہ ہے کہ آخرت کا دن، قیامت کا دن، اس پر ایمان رکھنا کہ ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس دن حساب کتاب لیں گے. سب کو جمع ہونا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک میدان حشر قائم ہوگا، اس میں سب کا حساب کتاب ہوگا. جو لوگ اللہ تعالیٰ اس دن تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس دن تمام لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. یہاں پر بعض لوگوں کا اختلاف ہے. فلاسفہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد، یعنی فلاسفہ معاد جسمانی کے قائل نہیں ہیں. فلاسفہ معاد جسمانی کے قائل نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاد جسمانی نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں اس لیے وہ فلاسفہ کے نزدیک ان کا اصول یہ ہے کہ اعادت المعدوم بعینہ، اعادت المعدوم بعینہ یہ محال ہے، جائز نہیں ہے. یعنی کسی چیز کا معدوم ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، بعینہ اسی طرح دوبارہ اٹھ جانا، پیدا ہو جانا یا بن جانا، اعادہ، یہ فلاسفہ کے نزدیک کیا ہے؟ محال ہے. ہم کہتے ہیں کہ اعادت المعدوم بعینہ تو کہاں سے محال ہوگا؟ تم اعادت المعدوم بعینہ کی بات کرتے ہو. جس ذات نے انشاء المعدوم کیا ہے اس کے اوپر اعادت المعدوم کیا مشکل ہوگا؟ جس ذات نے انشاء المعدوم کیا ہے، یعنی جب کوئی چیز نہیں تھی، کوئی سانچہ، کوئی ایسا، ایک مثال کے طور پہ کوئی سانچہ نہیں تھا، کیسا ہو، جس ذات نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، یعنی جو ذات ایجاد کرنے پر، انشاء کو ہم ایجاد سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو جس ذات پر ایجاد کرنا، انشاء جس ذات پر مشکل نہ ہو، اس ذات پر اعادہ کیسے مشکل ہوگا؟ اس ذات پر اعادہ کیسے مشکل ہوگا؟ اور یہ تو تمہارا اصول فاسد ہے، جبکہ بے شمار ہمارے پاس تو بے شمار نصوص ہیں. اور سب سے یعنی عقلی دلیل، اہم بات یہ ہے کہ جس ذات پر انشاء مشکل نہیں ہے، انشاء المعدوم جس ذات پر مشکل نہیں ہے، تو اس ذات پر اعادت المعدوم کیسے مشکل ہوگا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سب کو زندہ کریں گے اور معاد جسمانی ہوگا. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب تو ہم علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیں. ایک حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی ہندوستان کے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما من مذہب الا ولتناسخ فیہ قدم راسخ، کہ کوئی مذہب بھی ایسا نہیں گزرا مگر اس کے اندر تناسخ کا پکا عقیدہ، یعنی ہر مذہب کے اندر تناسخ کا پکا عقیدہ موجود ہے. ہر مذہب کے اندر تناسخ کا پکا عقیدہ موجود ہے. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تناسخ کے قائل تو ہندو ہیں، تناسخ کے قائل تو ہندو ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے فرما دیا؟ تو تناسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ پانے کے لیے دنیا میں ہی دوبارہ زندہ ہوتا ہے. اپنے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ پانے کے لیے
دنیا میں ہی دوبارہ آتا ہے، زندہ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تناسخ کا عقیدہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو دراصل حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ان کا فرمانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تناسخ سے ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اعمال کی جزا سزا پانے کے لیے وہ آئے گا، بلکہ تناسخ کا مطلب جو ہے وہ انہوں نے جو یعنی جس وجہ سے تناسخ کہا ہے تو وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد ایک نہ ایک یعنی معاد انہوں نے مراد لیا ہے وجہ۔ اچھا، تناسخ کے بارے میں اور کیا؟ تناسخ کہتے ہیں کہ انسان دوسری شکل کے اندر آئے گا، انسان اپنے اعمال کے مطابق دوسری شکل کے اندر یا دوسری حیت میں آئے گا، کوئی کتے کی شکل میں آ جائے گا تو کوئی بہت ہی اچھی فرشتے کی شکل میں، اس طرح یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ دوسری شکل، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ بار بار آئے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہی دفعہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، اور اس کو وہ تناسخ کہتے ہیں۔ تناسخ سے مراد وہ لیتے ہیں معاد جسمانی، معاد جسمانی مراد لیتے ہیں، اس لیے کہ بندہ جس بدن پر اٹھے گا وہ بدن جو ہے، یہاں پر پھر ایک اور بحث آتی ہے کہ وہ بدن وہی ہوگا یا دوسرا، تناسخ کی بحث میں کہ وہ بدن وہی ہوگا یا دوسرا ہوگا۔ یہاں پر بعض حضرات یعنی جو گمراہ فرقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بدن دوسرا ہوگا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْجَهَنَّمِ يَظِرْسُهُ مِثْلُ أُحُدٍ، کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی کی داڑھ جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگی، تو یہاں تو اس کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جنتیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم جردن مردن، کہ جب یہ اٹھیں گے تو جنتی جو ہوں گے وہ جردن مردن غیر مختون ہوں گے، یعنی ان کے موضع زینت کے بال بھی نہیں کے علاوہ اور بدن کے بال نہیں ہوں گے، 30-33 کے درمیان کی عمر ہوگی ہے، جبکہ کوئی بچپن میں مرا ہے تو کوئی جو ہے چلے بچپن کو چھوڑے کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے، کوئی 30-33 سال سے اوپر مرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ تو معاد، یہ تو جسم جو ہوا یہ تو دوسرا جسم ہوا، وہی جسم نہیں ہوا، یہ تو اعادہ نہیں ہوا بلکہ یہ تو تناسخ ہوا، یہ کہتے ہیں تناسخ کے قائلین یعنی فلاسفہ وغیرہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان اپنے اجزائے اصلیہ پر اٹھے گا، انسان اپنے اجزائے اصلیہ پر اٹھے گا، اس کے اجزائے اصلیہ باقی رہتے ہیں، وہ کسی حالت میں بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، اجزائے فرعیہ بدل جائیں گے، اس میں کوئی یعنی مذائقہ نہیں ہے، اجزائے فرعیہ بدلنے میں کوئی یعنی مذائقہ نہیں ہے۔ ہاں، اجزائے اصلیہ اگر بدلے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعادہ نہیں ہے یا یہ تناسخ ہے، جبکہ اجزائے اصلیہ انسان کے نہیں بدلتے، انسان انہی اجزائے اصلیہ پر ہی دوبارہ اٹھے گا، جیسا کہ احادیث اور روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو پتہ چلا یہ اعادہ تو ہوا، تناسخ نہیں ہے۔ دوسری بات پھر یہ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اچھا ایک شخص کو ایک انسان کو کسی انسان نے کھا لیا، اس طرح کھا لیا کہ وہ اس کے جسم کا بدن کا حصہ بن گیا، اب کھانے والا بھی پھر بعد میں مرا، اب اعادہ کس کا ہوگا؟ اگر تو آکل کا اعادہ ہوگا، کھانے والے کا اعادہ ہوگا تو معقول کا معاد نہ ہوا، اور اگر دونوں کا معاد ہوگا تو ایک جسم میں دو جانیں لازم آئیں گی، یا تو ایک کا اعادہ نہ ہوا، ایک کا معاد نہ ہوا، یا اگر دونوں کا معاد ہوگا تو ایک جسم میں دو جانوں کا ہونا لازم آئے گا، تو یہ بھی محال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اصل میں اجزائے اصلیہ دونوں کے الگ الگ ہیں، اور انسان عاقل نے انسان معقول کے جو اجزاء کھائے ہیں، ہضم کیے ہیں، جو اس کے بدن کا حصہ بنے، وہ صرف اجزاء فرعیہ ہیں، اجزاء اصلیہ اس کے بدن کا حصہ نہیں بنے، اور اجزاء اصلیہ ختم نہیں ہوئے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جب اجزاء اصلیہ ختم نہیں ہوئے تو پتہ چلا
اجزاء اصلیہ انسان عاقل کے اور انسان معقول کے اور ہیں. جب اجزاء اصلیہ دونوں کے الگ الگ ہیں اور دونوں اس اجزاء اصلیہ پر ہی اٹھیں گے تو نہ تو ایک جسم دو جان لازم آیا اور نہ ایک کا معاد دوسرے کا جو ہے ترک وہ لازم آیا، کچھ بھی لازم نہیں آیا. آ رہی بات سمجھ میں؟ بس یہ تھوڑی جو مختصر سی بات بتا دی میں نے. تو لہذا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. والیوم الآخر اس کو اس لیے کہتے ہیں، قیامت کا دن مراد ہے. آخری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آخری دن ہوگا، اس کے بعد دنیاوی دن ختم، پھر آخرت کا. فقط غل. بہرحال یہ اس آیت کے اندر میں نے آپ کو جو علم کلام کی تشریح بتائی ہے اور کچھ علم کلام کی بات یہاں پر مختصر سی کی ہے. یہ اگر